کیا تھیں، اس کا ایک شان نزول ہے کہ ابو عامر راہب جو تھا، ایک عیسائی پادری تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، تو اس کے منافقین سے بڑے گہرے تعلقات تھے اور اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت دفعہ کوشش کی۔ اس نے روم کا جو بادشاہ ہے نا، ہرقل عیسائی بادشاہ، اس سے بھی اس کے تعلقات تھے اور یہ پلان بنا رہا تھا کہ ہرقل بادشاہ کو کسی طرح متوجہ کرے اور زمین بنائے مدینہ میں، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے، اور جب کچھ تعداد میں مدینہ کے لوگ اس کے ساتھ بن جائیں ابو عامر راہب کے ساتھ، تو ہرقل کو حکم دے کہ اپنی فوج مدینہ پہ لے کے چڑھائی کر دو۔ تو یہ اس کا پورا پلان تھا۔ منافقین پس پردہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو منافقین کو اب ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی پلان کرتے ہیں تو آپ کو کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں لوگ جمع ہوں۔ اب منافقین مخلص صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو ورغلانا چاہتے تھے۔ ان کو ورغلانے کے لیے اگر کوئی ایسے آفس کھول لیتے تو ظاہر ہے مخلص صحابہ نہیں آتے اس دفتر میں، وہ کہتے ہیں تم ہم کیوں آئے یہاں پہ، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو ایسے موقع پہ مسجد کا سہارا لینا ایک بہترین ذریعہ تھا منافقین کے پاس، کہ ہم ایک مسجد بناتے ہیں، اس میں کیا ہوگا، نماز کے لیے تو لوگ آئیں گے، تو ہم جیسے وہ جب لوگ نماز کے لیے آیا کریں گے تو ہم ان کو آہستہ آہستہ نا ان کو ورغلاتے رہیں گے اسلام کے خلاف۔ جیسے فسادی لوگ ہوتے ہیں نا، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، بہتان، یار یہ دیکھو نبی نے جو یہ فیصلہ کیا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو یہ ہو گیا۔ اس طرح کی ہم منفی پروپیگنڈا کرتے کرتے بہت سے مخلص لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں گے۔ تو یہ ان کی نیت تھی۔ اس نیت سے انہوں نے ایک مکان تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جس کو انہوں نے نام مسجد کا دیا۔ یہ خوب سمجھ لیں، بعض حضرات نے یہاں لکھا ہے کہ منافقین نے مسجد بنائی تو، اور نبی نے پھر بعد میں اس کو گرانے کا حکم دیا، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا۔ تو مسجد کو یاد رکھیں گرایا نہیں جاتا، اس لیے صحیح تفسیر اس کی یہ ہے کہ ان کی نیت مسجد کی نہیں تھی، ان کی نیت ایک مکان کی تھی، لیکن اس کو شکل مسجد کی دی گئی، نام مسجد کا دیا گیا، تاکہ لوگ اس میں اس بہانے آئیں، نماز پڑھیں، گیدرنگ ہو، اور پھر ہم لوگوں کو ورغلا سکیں۔ تو وہ شرعی مسجد نہیں تھی۔ تو چونکہ منافقین نے اس کو نام مسجد کا دیا، اس کی لک مسجد جیسی، اور اس کا دنیا کے سامنے یہ شو کیا گیا کہ یہ مسجد ہے، تو قرآن نے بھی انہی کی رعایت میں اس کو مسجد سے تعبیر کیا۔ ورنہ حقیقت میں جو شرعی مسجد ہوتی ہے، جو اہل اسلام تعمیر کرتے ہیں، مقصد نماز ہوتا ہے اس میں، وہ والی شرعی مسجد کے اس کے حکام نہیں تھے۔ اگر وہ حکام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد نہ گراتے، کیونکہ مسجد بننے کے بعد اس کا گرانا جائز نہیں ہے۔ تو منافقین نے جب وہ، ان کی نیت کیا تھی کہ عامر راہب کے ساتھ مل کر ایک گیدرنگ ہو جائے گی اور ہم یہاں بیٹھ کے اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے اور مسلمانوں کے دل میں وسوسے ڈالیں گے، تو پھر جو ہے وہ ہرقل روم اس طرح سے اس کو ہم متوجہ کریں گے ابو عامر راہب کے ذریعے، اور بالآخر مدینہ کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے مسجد تعمیر کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس مسجد میں آ کے نماز ادا کر لیں۔ منافقین کی نیت یہ تھی کہ جب نبی آئیں گے مسجد میں، مسجد تو ظاہر ہے ایک اچھا لیبل ہی ہے، نبی آئیں گے نماز پڑھیں گے تو دوسرے لوگوں کو اس سے ایک موٹیویشن ملے گی کہ بھئی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال کا علم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کیا سازشیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین سے وعدہ کر لیا کہ تبوک سے واپسی پر میں انشاءاللہ اس مسجد میں آؤں گا اور نماز پڑھوں گا، کیونکہ آپ نے تو یہ سمجھا کہ ایک خیر خواہی کی نیت سے شاید مسجد بنائی ہوگی انہوں نے، لیکن قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبوک کے موقع پر یہ آیتیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی اور قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ان آیتوں کو، اور اس میں بتا دیا گیا کہ یہ جو مسجد جو منافقین نے بنائی ہے یہ ظاہر میں مسجد ہے، حقیقت میں یہ زرار ہے۔ زرار کا مطلب نقصان پہنچانے کا ایک جگہ ہے، نقصان پہنچانے کی ایک پلیس ہے، جس کا مقصد کیا ہے کہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کے ساتھ مل کر اسلام کو تہس نہس کیا جا سکے، لہذا آپ کبھی بھی اس مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھی بلکہ صحابہ کو بھیجا کہ جا کے اس کو جلا دو اور اس کی عمارتوں کو گرا دو۔ تو یہاں سے ان کے جو منافقین کا جو ایک بہت بڑا پلان تھا وہ سارا برباد ہو گیا۔ اسی کا قرآن نے تذکرہ کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرارا جو نقصان پہنچانے والی تھی۔ تقویٰ
مسلمانوں میں اسلام کی ترغیب یا عبادت اس کی نیت نہیں تھی، وہ کفرن، اور کفر کے لیے بنائی۔ کفر کا مطلب کیا؟ تاکہ وہاں بیٹھ کے کفر کو پروموٹ کریں، کفر کی باتیں کریں۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے بنائی گئی کہ مومنین میں پھوٹ ڈال دیں، کیونکہ جب مومنین آئیں گے کچھ اس طرح کی باتیں سنیں گے تو ظاہر ہے جو ایک اتحاد چلا آ رہا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ وَإِرْصَادًا، اور اس کی گھات کی جگہ بنائیں، اس کے رہنے کی جگہ بنائیں۔ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اس شخص کے لیے جگہ بنا دیں اس میں جو اللہ اس کے رسول سے پہلے ہی دشمنی کر چکا ہے۔ ابو عامر راہب جس کی دشمنی مشہور ہے، اس کو جگہ چاہیے تھی تو اس کو جگہ بنا کے دے رہے تھے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ ہمارا ارادہ اچھائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو اسلام کی تبلیغ کے لیے مسجد بنائی ہے۔ اے نبی، اللہ آپ کو خبردار کرتا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی بھی قیام نہ کریں، کبھی بھی قیام نہ کریں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے نا مدینہ منورہ، تو ڈائریکٹ مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوئے آپ، بلکہ آپ نے پہلے مدینہ کے قریب میں ایک محلہ تھا، ایک گاؤں تھا یوں سمجھ لیں، اس کا نام تھا قبا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں آپ نے نماز پڑھی، صحابہ نے وہاں مسجد بنائی، وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جو آج مسجد قبا کے نام سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن وہاں قیام کیا، نمازیں پڑھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں شہر میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے محبت تھی، اہل قبا سے محبت تھی، وہاں کے لوگوں نے آپ کو بڑا اکرام کیا تھا، تو آپ ہر ہفتے کو مدینہ منورہ سے پیدل چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدل یا سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لاتے اور وہاں نماز پڑھتے، تو یہ تاکہ اس کی فضیلت کو بیان کیا جا سکے اور وہاں کے لوگوں کو ایک حوصلہ ملے۔ اور آپ نے مسجد قبا میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی کہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور جو مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہ قبا میں جا کے بھی ہر حاجی کی کوشش ہوتی ہے میں 2 رکعت پڑھوں تاکہ مجھے بھی وہ حج عمرے کی فضیلت حاصل ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی زندہ ہو جائے۔ تو یہی طرز عمل منافقین نے کیا کہ بھئی آپ قبا تو آتے ہی ہیں تو آپ ادھر بھی آئیں، تو آپ نے چونکہ پہلے وعدہ کر لیا تھا، لیکن اللہ نے جب حکم نازل کیا اور بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو اللہ نے ایسے موقع پہ قبا مسجد کی فضیلت بیان کی کہ جو قبا مسجد ہے نا اس کے لوگ پاکیزہ لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، تو وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھایا کریں، کیونکہ اس مسجد کی بیس تقوی اور اللہ کی رضا پر تھی۔ جو وہاں صحابہ نے مسجد بنائی وہ تقوی اور اللہ کی رضا کی بیس پہ بنائی ہے مسجد، وہ لوگ بھی اس کے حقدار ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور وہ مسجد بھی اس کی حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کے نماز پڑھیں۔ یہ جو مسجد ہے اس کے بنانے والوں کی بنیاد تقوی اور اللہ کی خوف اور اللہ کی رضا نہیں تھی، بلکہ ان کی بنیاد ہی اس تخریب کاری اور خدا کے غضب کو دعوت دینا تھی، لہذا اس مسجد میں آپ کبھی بھی قیام نہ کریں۔ تو اس لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں، فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، من اول یوم، پہلے ہی دن سے تقوی کی بیس پہ بنیاد رکھی گئی، احق ان تقوم فیہ، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں یعنی نماز پڑھیں۔ فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاکیزہ رہا کریں وہ، واللہ یحب المطہرین، اللہ خوب پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا گئے۔ اچھا آج قبا جو ہے وہ تو مدینہ شہر میں داخل ہو چکی ہے وہ مسجد، کیونکہ شہر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اب گاؤں نہیں رہا، بلکہ وہ قبا بھی مسجد مدینہ کے شہر میں ہی ہے وہ۔ تو حدیث میں آتا ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبا کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہی لوگ تھے نا جو محلے والے تھے، تو اللہ قبا کے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوب پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، خوب پاک صاف رہتے ہیں، تو کیا تمہارے اندر ایسا عمل ہے جس پہ اللہ نے کہا ہے کہ تم بہت زیادہ پاک رہتے ہو، جو دوسرے اتنے پاک نہیں رہتے جتنے تم رہتے ہو، تو کون سی طہارت الگ سے وہ طہارت ہے جو تم حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم
استنجا کرنے کے بعد اسے پانی سے دھوتے ہیں۔ عرب میں پانی بہت کم ہوتا تھا اور پانی کا حصول عربوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ آج بھی وہاں تیل سستا ہے، پانی مہنگا ہے، تو ان کے لیے پانی کا حصول بہت مشکل تھا۔ تو اسلام نے اجازت دی تھی کہ اگر قضائے حاجت کے بعد نجاست پھیلی نہیں ہے تو اس کو صرف مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا کافی ہے۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے اور نجاست دائیں بائیں زیادہ پھیلی نہیں ہے، جو مقد ہے اس سے تجاوز نہیں کیا نجاست نے، تو پانی سے دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ مٹی سے استنجا کر لینے سے، جبکہ اچھی طرح سے وہاں صفائی ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ تو عرب کے لیے بڑا مشکل تھا پانی سے استنجا کرنا اس وقت، تو اس لیے ان کو اجازت دی گئی۔ اچھا یہ خوب سمجھ لیں، اگر نجاست پھیل جائے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ صحابہ کے دور میں غذائیں جو تھیں وہ خشک تھیں، تو قضائے حاجت بھی اسی طرح ہوا کرتی تھی جس میں پھیلتی نہیں تھی۔ اور آج کل کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بعد کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تمہاری جس قسم کی غذائیں ہیں اس غذاؤں میں گندگی زیادہ ہوتی ہے، تو آج کل جو غذائیں کھائی جا رہی ہیں اس میں تو مٹی سے استنجا شاید کافی نہ ہو، اس میں تو پانی سے ہی ضروری ہو۔ پہلے زمانے میں خشک غذائیں ہوا کرتی تھیں تو نجاست میں اتنی گندگی نہیں ہوتی تھی۔ خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم پانی سے استنجا کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی پانی اگرچہ مشکل تھا لیکن پانی سے ہی استنجا کیا کرتے تھے تاکہ صفائی زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مسجد قباء کی تعریف کی تو اللہ نے ساتھ ساتھ ان کی بھی تعریف کر دی، اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ پانی سے استنجا کا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کیوں اس میں صفائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مسلمانوں میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پانی سے استنجا کا رواج ہو گیا، اور آج تک وہ رواج الحمدللہ باقی ہے۔ اور جہاں تک میرا سروے ہے دنیا میں، جہاں بھی میں گیا ہوں یا سنا بھی ہے میں نے، تو پانی سے استنجا کا رواج آپ کو اہل اسلام کے علاوہ شاید دنیا کی کسی قوم میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ واحد مسلمان قومی ہے، اور اس کی بیس یہ آیت ہے کہ اللہ نے پانی سے استنجا کرنے والوں کی تعریف کی، ان کو موٹیویٹ کیا، تو اس کی بیس پر مسلمانوں میں پانی سے استنجا کا رواج آیا۔ خیر، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، اب اللہ مسجد قباء کی تعریف کر رہے ہیں کہ بتاؤ وہ شخص، یعنی وہ شخص سے مراد وہ تمام لوگ جن میں وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مسجد قباء کی تعمیر کی تھی۔ فرمایا وہ شخص جس نے بنیانہ، مسجد کی بنیاد رکھی ہو، اسسا، اس کی بنیاد رکھی ہو، علی تقوی من اللہ، اللہ کے خوف کی بیس پہ مسجد بنا رہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، ورضوان، اور اللہ کی رضا کی بیس پہ، تو وہ شخص زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں، امن اسس بنیانہ، یا وہ منافق زیادہ بہتر ہے جس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہو علی شفا جرفین، ایک نہر کے کنارے پر، یعنی نہر کے کنارے کا کنارہ، اس پر ایک بنیاد رکھی ہو عمارت کی، اور وہ کنارہ بھی ابھی گرنے والا ہے، یعنی کمزور چیز پہ بنیاد رکھی ہے عمارت کی۔ وہ کمزور چیز کیا ہے؟ کفر اور باطل عقیدے، دنیا کی محبت، تخریب کاری اور فساد اور دنیا کے مفادات، اس بیس پہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ اس بیس کو بہت کمزور قرار دے رہے ہیں، اس پہ آپ کا کام زیادہ عرصہ ٹھہرتا نہیں ہے، دھڑام سے گر جاتا ہے۔ تو اس کو ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے عمارت بنائی اور اس کی بنیاد ایک کمزور کنارے پر رکھی ہے، جس میں سیلابی ریلے سے ہر وقت خطرہ ہے کہ کنارہ گرے گا اور یہ پوری عمارت بھی گر جائے گی۔ تو وہ جو کفر اور باطل عقیدے ہیں، یا دنیا کی محبت ہے، یا تخریب کاری کا جو شوق ہے، اس کی بنیاد پر عمارت بنائی گئی ہے، یعنی یہ اس کے پیچھے بیس ہی ہے، تو ظاہر ہے یہ بیس ہی کمزور ہے تو عمارت بھی اسی طرح کمزور ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فنہار بہ، پھر وہ عمارت اس شخص کو لے کے گر بھی پڑے، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، یعنی گر تو رہی ہے پانی میں لیکن اللہ نے اس پانی کو جہنم کی آگ سے تعبیر کیا، کیونکہ جو منافق نے جو عمارت بنائی تھی اس کی بیس غلط تھی، تو اللہ کہتے ہیں وہ بیس اس بنانے والے کو لے کے، چونکہ وہ اس عمارت میں رہے گا نا، وہ منافق جس نے وہ عمارت بنائی ہے، تو جس نے گھر بنا لیا ہو کمزور جگہ پر، تو ظاہر ہے گھر اس شخص کو لے کے دریا میں گرے گا، خود بھی گھر تباہ ہوگا، اس بندے کو بھی مروا دے گا۔ تو یہی مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ جو انہوں نے عمارت بنائی، ایسی کمزور باتوں پہ اس کی بیس رکھی ہے کہ یہ عمارت بھی گرے گی، اور اس عمارت میں جو لوگ رہیں گے وہ بھی زمین پہ دھڑام سے گریں گے، پانی میں گریں گے، اور اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھنے میں تو پانی ہے لیکن حقیقت میں یہ جہنم کی آگ میں گر رہے ہیں، کیونکہ اس کی سزا ان کو قیامت کے دن ملے گی۔ تو دونوں عمارتوں میں کتنا فرق ہے، یعنی قرآن یہاں اصل میں یہ سمجھا رہا ہے کہ عمارتوں کی شکل ایک جیسی ہے،
لیکن نیت سے ان دونوں کی جو تعمیر ہے اس میں بڑا فرق ہے، ان کی پائیداری میں بڑا فرق ہے۔ تو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے تقویٰ ہے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ، اللہ کی رضا کا جذبہ، کام تھوڑا ہوگا لیکن بہت مضبوط ہوگا۔ میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں مجھے تبلیغی جماعت کا تصور دماغ میں آتا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے خوف اور امت کی خیر خواہی کے جذبے سے ایک چھوٹے سے کام کی بنیاد رکھی، لیکن چونکہ بنیاد بڑی مضبوط تھی، اس میں کوئی لالچ نہیں تھی، تو آج وہ کام پوری دنیا میں کیسا پھیل گیا کہ روکنے سے رک نہیں رہا۔ وہ سعودی عرب میں پابندی لگی پھر بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے، یعنی بریکیں فیل ہو گئی ہیں اس کام کی۔ اور کتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں جن کے میں بہت محنت تھی، بہت مشقت تھی، لیکن ان کی بنیاد صحیح نہیں تھی، وہ تحریکیں ایسے غائب ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یہی بات کو قرآن اس انداز سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ شفا جرف نہار فنہار به فی نار جہنم، تو وہ پھر جہنم میں گر جائے وہ عمارت اپنے بنانے والے کو لے کر۔ تو اللہ ان صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں جنہوں نے مسجد قباء بنائی، کہ اللہ کہتے ہیں ان کی بیس تو تقویٰ تھی، وہ زیادہ بہتر ہے یہ کمبخت منافق جن کی مسجد بنانے کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا مطلب وہ زیادہ بہتر ہیں، تو لہذا ان کو موٹیویٹ کریں، ان کے ساتھ آپ جا کے رہا کریں، ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھا کریں، ان منافقین کو آپ پروٹوکول نہ دیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا جو مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی مسجد کا لیبل لگا کے تخریب کاری کرتے ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہے ہیں لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے نا مسجد زرار، تو ان کی جو عمارت ہے جو انہوں نے بنائی ہے یہ مسلسل ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ کیا مطلب؟ ان کے دل میں خوف رہے گا کہ ہم نے کام غلط کیا ہے، اور جب نبی اس عمارت کو گرا دیں گے تو بھی ہمیشہ دل میں کھٹکا رہے گا کہ ہم نے پیسہ بھی خرچ کیا، محنت بھی کی اور بدنامی بھی ہوئی۔ تو اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ غلط چیز پہ جس کام کی بنیاد رکھتے ہیں نا، غلط عقیدے پہ، تو وہ کام آپ کے دل میں کھٹکتا ہے۔ آپ اخلاص کی بیس پر جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کو سکون ملتا ہے، اور جب آپ غلط چیز پہ کسی کام کی بنیاد رکھتے ہیں، غلط نیت پہ، تو اس کام میں آپ کو کھٹکا لگا رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص قاتل تھا، اس نے علماء کا قتل کیا، بعد میں ہمیں اس کے بارے میں اطلاعات ملی کہ اس نے بتایا کہ میرا سکون ہمیشہ برباد رہتا ہے۔ تو کام تو کر لیا پیسوں کی لالچ میں، لوگوں کو قتل بھی کر دیا، لیکن سکون، کیونکہ ایک دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے نا کہ یار ہم نے غلط کیا، پکڑے بھی جا سکتے ہیں، آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو جتنے بھی مجرم لوگ ہوتے ہیں جن کی بیس ہی غلط ہوتی ہے تو اللہ ان کے دلوں کا سکون چھین لیتا ہے۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے یہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، یعنی ان کو سکون پھر بھی حاصل نہیں ہوگا۔ الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل ہی ختم ہو جائیں۔ یعنی ایک محاورہ ہے کہ دل میں خوف ہوتا ہے نا، تو جب آپ کہتے ہیں کہ یار تیرے دل میں ہمیشہ خوف رہے گا جب تک تیرے سینے میں دل ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ خوف رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس میں کنایتاً یوں کہا جاتا ہے کہ جب تک تیرے سینے میں دل ہے، جب دل ختم ہو جائے گا تو خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے دل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک دل جسمانی دل ہے جو زندگی میں ہے، پھر موت کے بعد بھی انسان کو جو برزخی زندگی میں دل ملتا ہے تو منافق کے پھر اس دل میں خوف پیدا ہو جائے گا، پھر آخرت میں جو دل دیا جائے گا اس میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ ان کے دل میں اس برائی، اس جرم پہ جو دل میں کھٹکا ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ واللہ علیم حکیم۔